یہ ہے کتاب الفتن۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام نعیم بن حماد۔ انہوں نے مستقل پوری کتاب علامات قیامت پر لکھی ہے۔ اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، اور پھر محدثین بھی اپنی اپنی کتابوں میں آخر میں جا کر کتاب الفتن کا عنوان قائم کر کے علامات قیامت کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہم ان علامات قیامت میں سے آج ایک اہم علامت کو انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ ہے رایات السود، سیاہ جھنڈوں کا نکلنا۔ امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں 2 باب قائم کیے ہیں۔ ایک باب قائم کیا ہے فی خروج بنی العباس، اور پھر آگے جا کر ایک اور مستقل عنوان قائم کیا ہے الرایات السود للمہدی بعد رایات بنی العباس۔ ان 2 عنوانات کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاہ جھنڈے آئیں گے مشرق کی طرف سے، اور وہ بنو العباس کی حکومت کو قائم کریں گے۔ بنو امیہ کے بعد جو حکومت آئی تھی بنو عباس کی، تو اس زمانے کے اعتبار سے سیاہ جھنڈے آئیں گے مشرق کی طرف سے، اور وہ کیا کریں گے؟ آ کر بنو العباس کی حکومت قائم کریں گے۔ اور پھر امام مہدی کے آنے کے قریب کے زمانے میں سیاہ جھنڈے پھر نکلیں گے مشرق کی طرف سے، خراسان کے علاقے سے، اور وہ امام مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ اب اس پر مستقل امام نعیم بن حماد احادیث لے کر آئے ہیں۔ میں چند احادیث آپ کو پہلے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بنو العباس کے خروج کے تحت پہلی روایت یہ ہے کہ امام زہری کا بیان ہے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ خراسان سے، اور خراسان کس کو کہتے ہیں؟ افغانستان کا پورا علاقہ جو ہے وہ خراسان میں داخل ہے، اور دریائے آمو سے لے کر یہ اٹک کا جو دریا گزر رہا ہے، اس کے درمیان کا جتنا خطہ ہے اس کو قدیم زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ تو خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ جب یہ خراسان کی پہاڑی گھاٹی سے نیچے اتریں گے تو انہیں کوئی واپس نہ لوٹا سکے گا سوائے اہل مغرب پر مشتمل اجمیوں کے جھنڈوں کے۔ اسی طرح وہ ایک دوسری روایت بھی لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو الحسن، ہماری حکومت کب قائم ہوگی؟ یعنی ابن عباس نے حضرت علی سے پوچھا کہ ہم اہل بیت کی حکومت کب قائم ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب خراسان کے نوجوانوں کو دیکھو تو وہاں کے گناہگاروں کو اور ہم وہاں کے نیکوں کو پا لیں گے، یعنی ہماری حکومت جو ہے وہ خراسان کے نوجوان قائم کریں گے۔ اسی طرح محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ بنو عباس کی حمایت میں خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، بنو عباس کی حمایت میں۔ اسی طرح امام زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پر بے وقوف ابن بے وقوف کا غلبہ و قبضہ ہوگا۔ معمر کہتے ہیں کہ یہ ابو مسلم خراسانی ہے۔ اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ ابو مسلم خراسانی ہے کون۔ بہرحال احادیث تو بہت ساری وہ لے کر آئے ہیں۔ ایک بڑی اہم حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابان بن ولید بن عقبہ بن ابو معیط سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت معاویہ کے پاس گئے۔ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا، یعنی ابان بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ حضرت معاویہ نے انہیں خوب نوازا حضرت ابن عباس کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابن عباس، کیا تمہاری بھی حکومت قائم ہوگی؟ یعنی کیا تم اہل بیت کی بھی حکومت قائم ہوگی؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے معاویہ بن ابی سفیان، مجھے اس سوال سے معاف رکھیے، مجھ سے یہ سوال نہ کیجیے۔ حضرت معاویہ نے کہا نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا، کیا تمہاری حکومت قائم ہوگی؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا نہیں مجھے بتاؤ، تو اس وقت پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، آخری زمانے میں ہماری حکومت قائم ہوگی۔ حضرت معاویہ نے پوچھا تمہارے حامی لوگ کون سے ہوں گے جو تمہاری حمایت کریں گے؟ تو کہا خراسان کے لوگ۔ کون لوگ؟ خراسان کے لوگ اہل بیت کی، بنو عباس کی حکومت قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جب تم لوگ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کو آتے دیکھو
تو ان اہل فارس کا اکرام و اعزاز کرنا، کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ انہی میں مضمر ہے۔ بہرحال اسی طرح سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو عباس کی حمایت میں سیاہ جھنڈے مشرق کی طرف سے نکلیں گے۔ خیر یہ طویل باب ہے اور اس کے اندر کافی ساری روایات لے کر آئے ہیں۔ آخر میں ایک روایت آپ کو مزید سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی بھی واپس نہیں کر پائے گا، روک نہیں سکے گا، نہیں یہاں تک کہ یہ بیت المقدس میں جا کر اپنے جھنڈوں کو نصب کر دیں گے۔ اب یہ ایک باب تو روایات کا ہمارے سامنے آ گیا کہ بنو العباس کی حکومت قائم کرنے کے لیے جھنڈے کہاں سے آئیں گے؟ خراسان سے۔ امام نعیم بن حماد نے جو آخر میں جا کر ایک اور باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے الرایات السود للمہدی، کہ سیاہ جھنڈے نکلیں گے امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے بعد رایات بنی العباس، بنو عباس کے سیاہ جھنڈوں کے بعد، یعنی بنو العباس کے سیاہ جھنڈے پہلے ان کی حمایت میں نکلیں گے، پھر اس کے بعد امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے جھنڈے وہاں سے نکلیں گے، خراسان سے۔ تو یہ دو قسم کی روایات ہیں۔